ویل لک ایٹ انڈیا. میرا خیال ہے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہندوستان انڈیا کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے. نہرو کے زمانے میں اور 20ویں صدی میں آپ سمجھ لیجئے پوری 20ویں صدی میں کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ یہاں ہم ہمیشہ سے تھے اور ہم نے بہت بڑے بڑے کارنامے کے جتنے بھی سائنسی کارنامے تھے وہ پہلے ہی ہم کر چکے تھے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ پہلی پلاسٹک سرجری ہندوؤں نے کی ہے, یا یہ کہ ہمارے جو اسپیس کرافٹ ہیں وہ مارز اور زمین کے بیچ میں آتے جاتے تھے, بسوں کا ٹریفک تھا. رائٹ برادر سے بھی انہوں نے جہاز بھی بنا دیا تھا. ہاں اور تو یہ سارا نانسنس بعد میں آیا اور بی جے پی اور ہندوتوا کی وجہ سے آیا. اور کیوں آیا؟ اس لیے کہ اب وہ ایک نیا انڈیا بنانا چاہتے ہیں, تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد کلچر اور مذہب ہوگی. اور وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ پہلے ایک عام شخص کی شناخت ہندو کی تو تھی ہی نہیں, اور وہ میں نے بہت تفصیل سے اس میں بیان کیا ہے, حوالہ جات دیے ہیں وغیرہ. اس میں کچھ اگزامپل جو آپ نے دیے ہیں وہ بتانا میرے خیال سے ضروری ہے کہ سنسکرت زبان بھی جو ہے وہ ایکچولی اس خطے کی نہیں ہے, وہ سیریا سے آتی ہے. اور یہ بات بہت بری لگتی ہے ہندوتوا کو. دیکھیں یہ ایک ہندوؤں کا اب ہندوتوا کا مدعا ہے کہ سنسکرت زبان کیا, گھوڑے بھی اور یہ سارے علم بھی ہندوستان کی سرزمین سے پھوٹے ہیں. اور وہ اس بات پر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ سنسکرت ایکچولی اس کی جڑیں ہندوستان سے باہر کی ہیں. اٹ از این انڈو یورپین لینگویج, اور یہ میسوپوٹیمیا عراق کے علاقے میں پہلے سے موجود تھی. اور جو گھوڑوں کی نسل ہے ادھر کی اور ادھر کی یعنی انڈیا کی, وہ ملتی ہیں, اور آپ یہ ایکچولی ٹریس کر سکتے ہیں کہ گھوڑوں کی نسل کہاں سے شروع ہوئی. تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ اس پورے خطے کو ایک بیماری لگی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو مس کر کے بدل کے ایک ایسی سمت لے جانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں. تو ہم یہ محمد بن قاسم والی اوٹ پٹانگ بات کر لیتے ہیں, وہ ہندوتوا وہ یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ ہندوستان سے پھوٹی, کہ ہم ہمیشہ سے تھے اور بہت عظیم تھے.